بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. لیٹ اس انڈرسٹینڈ قرآن. آئے قرآن کو سمجھیں. آج انشاءاللہ جیسے کہ آپ سے وعدہ کیا تھا، پارٹ نمبر 11 سے لے کر پارٹ نمبر 20 تک، پارٹ نمبر 20 تک جتنے بھی ہم نے قرآن کے سیشنز کور کیے ہیں ان 10 پارٹ کے اندر، ان کا ایک چھوٹا سا ریکیپ سیشن ہوگا، ریویژن ہوگا، کون کون سی آیتیں دیکھی تھی اور ساتھ ساتھ کیا کیا عربی کے الفاظ تھے یا کیا کیا حکمت تھی اللہ کی، ان پارٹس کے تھرو ہم جاننے کی یا دیکھنے کی کوشش کریں گے. تو وی ول اسٹارٹ ود دا ریکیپ آف پارٹ نمبر 11. پارٹ نمبر 11 جہاں پر ہم نے بات کی تھی سورہ الرحمن، قرآن کے معجزات یا چمتکار کی. اس میں 2 سمندروں کا واقعہ تھا. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. بحرین، 2 سمندر آپ کو بتایا بھی تھا، وہ 2 سمندر جو کہ ایک کھارا ایک میٹھا پانی، آپس میں ملتے نہیں. یلتقیان، جوائن ٹوگیدر. برزخ، بیریئر، ڈسپائٹ فزیکل باؤنڈری نہیں ہے لیکن پھر بھی ان کا پانی الگ الگ دکھائی دیتا ہے. وہ اوپر سے لے کر نیچے تک، اندر گہرائی تک بھی ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں. ان کے اندر بہت قیمتی موتی یا مرجان مونگا پتھر ہیں. لولو موتی کے لیے، سچے موتی کے لیے، اور مرجان مونگا پتھر کے لیے. خروج نکلنے سے ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا سیشن نمبر 11. سیشن نمبر 12 12 سیشن کے اندر ہم نے بات کی تھی قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى. پرفیکشن ود گائیڈنس. قرآن ہدایت بھی دیتا ہے، ہدایت بھی دیتا ہے. اس ہدایت کے حساب سے جو قرآن کی ہدایات ہیں جو قرآن کا مارگدرشن ہے، وہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، پرفیکشن، پرفیکٹ بنائی اللہ نے، ہر چیز کو پرفیکٹ بنایا ہے. جہاں پر ہم نے سیلز کے بارے میں بات کی تھی، ہماری باڈی کے ویریس فیچرز کے بارے میں بات کی تھی، ہم نے پری اور پریڈیٹر کے بارے میں بات کی تھی. تو یہاں پر جو الفاظ آئے ہوئے تھے الذی، جس نے، ہو، خلقہ، شکل آکار، ثم، پھر، دین، ہدا، رہنمائی، یعنی ہمیں ایک شیپ دی، اس کے بعد ہمیں رہنمائی عطا کی. یہ پارٹ نمبر 12 کا ریکیپ تھا. پارٹ نمبر 13 میں ہم نے بات کی تھی قرآن کی کچھ وارننگز کی، شیطان اور شیطانی حرکتیں یا شیطان کن پر نازل ہوتے ہیں ان کے بارے میں. هل انبئکم علی ما تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاک نسیم یلقون السمع واکثرهم کاذبون. کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹ گڑنے والے گنہگار پر اترتے ہیں. کچھ میڈیا، کچھ آج کل کی سوشل میڈیا، کچھ آج کل کے جھوٹ جو چلتے ہیں، جو جھوٹ کو سچ بنا کر بیان کیے جاتے ہیں، ان کے بارے میں بات کی تھی. قرآن کتنا صحیح فرماتا ہے. حل انبئکم، شوڈ آئی ٹیل یو، کیا میں تمہیں بتاؤں، کیا میں تمہیں بتلاؤں. افاکن، لائر، جھوٹ گڑنے والے. ٹو فیبریکیٹ لائی. اسیم، سے بنایا، دھیان رکھیے گا. سینفل، سینر، گنہگار. یلقون، دے پاس آن، آگے بڑھا دیتے ہیں. کاذبون، لائرس یا جھوٹے. یہ پارٹ نمبر 13 کا ریکیپ تھا. پارٹ نمبر 14، پارٹ نمبر 14 میں بات کی تھی ہم نے چیریٹی دا نوبل پلیس آف گڈنس. قرآن کہتا ہے دان کرنا اچھائی کا مہان استھان ہے. کیا کہتا ہے قرآن سورہ ال عمران کے تھرو؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شیء فإن اللہ به علیم. اور تم نیکی کے بہترین استھان تک، بلند درجے تک تب تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ ان چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں پریے ہیں. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے نشچیہ اللہ کو اس کا گیان ہے. اپنی نفس کو مارنے کا. تو یہ میں کبھی کبھار اپنے نانب سے پوچھا کرتا تھا ابا یہ نفس کیا ہوتا ہے، نفس کیسے مارا جاتا ہے؟ تو وہ کہا کرتے تھے بیٹے جی، کبھی اپنی جیب میں جب عیدی کے بہت نئے کرارے نوٹ آئیں، ان کرارے نوٹ کو جب آپ کسی فقیر کو دینے کا جذبہ رکھو تو یہ پہلی بار آپ چھوٹا سا نفس مارتے ہو اپنا. دیکھیں آپ اس چیز کو کتنے پیارے طریقے سے میرے نانے ابا صاحب نے مجھے سمجھایا کہ نارملی ہماری سب کی عادت ہوتی ہے جب ہم کسی کو دیتے ہیں، غریب کو یا کسی کو، میں ایک بیسک نیچر بتا رہا ہوں، یہ ایسا نہیں کہ سب کے ساتھ ہو، تو بہت پرانا سا نوٹ ہم نکال کر دیں گے. نئے نوٹ کو خرچ کرتے ہوئے بڑی پرابلم ہوتی ہے. تو یہ مجھے پہلی بار میرے اس بچپن کے حساب سے میرے نانے ابا نے مجھے سیکھ دی تھی، میرے بڑی طریقے سے سمجھ میں آئی، اور آج تک میرے یہ بات دھیان رہتی ہے. جب میں کبھی نوٹ نکالتا ہوں اور ایک دم سے پرانا نوٹ نکالنے کی کوشش کرتا ہوں تو پھر مجھے نانے ابا میرے سامنے آتے ہیں کہتے ہوئے کہ بیٹے جی اپنا نیا نوٹ جب کسی غریب آدمی کو دو گے تب یہ نفس کو مارو گے. تو اس طرح کوئی پیاری چیز قربان کرنا، ایک چھوٹی سی مثال انہوں نے ایک بچے کو سمجھائی تھی. بہرحال تو یہ کچھ الفاظ تھے اس کے. لن، نہیں، کبھی نہیں. تنالو، آپ حاصل کریں گے. البر، نیکی.
انفق تنفقو اسے خرچ کرو، مما اس سے جو، فإن اور واقعی اور سچ مچ میں، اینڈ انڈیڈ یہ تھا پارٹ نمبر 14 پارٹ نمبر 14۔ پھر پارٹ نمبر 15 میں ہم نے قرآن کی آیت سورہ یونس قرآن اور ذرے ذرے کا بیان، جہاں ذرتن ہم نے ایٹم کے بارے میں بات کی تھی۔ پھر ایک اور آیت کو دیکھا تھا جہاں پر فتیلہ، دھاگے، ریشے، جو ایٹمز کے فردر جو ایٹمز کی جیومیٹریز کس طرح کی ہیں ایکچوئل میں، ان کے بارے میں بات کی تھی۔ دو ہی لفظ تھے، تو فتیلہ دھاگے کے لیے یوز ہوا تھا بہت باریک، اور ایٹم کا ذکر قرآن کے اندر ہے۔ تو یہ پارٹ نمبر 15 کا خلاصہ تھا۔ پارٹ نمبر 15 میں یہی دو لفظ تھے، اس لیے میں نے اس کے ورڈ میننگ نہیں بنائے تھے۔ تو فتیلہ یاد رکھیں دھاگے کے لیے، وک پیس آف تھریڈ، اور ذرتن یا ذرہ کण کے لیے، یا اس کے لیے ایٹم کے لیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 16 پارٹ نمبر 16 میں بیان کیا گیا تھا قرآن کے الفاظ میں آپسی لین دین کے بارے میں، یا الذین آمنوا اذا تدینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ وليکتب بینکم کاتب بالعدل۔ اور ایک بہت بڑی آیت تھی، اور قرآن کی سب سے بڑی آیت اگر آپ کو یاد ہو، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 282، قرآن کی سب سے بڑی سورہ کی سب سے بڑی آیت 282 سورہ البقرہ۔ اے ایمان لانے والوں، جب کسی نشچت اودھی کے لیے آپس میں رن کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو، اور چاہیے کہ کوئی لکھنے والا تمہارے بیچ نہایت پوروک دستاویز لکھ دے۔ چھوٹا سا لیکن بہت بڑا، میں نے آپ کو اس کا کمپلیٹ ترجمہ، لیکن یہ ایک سنگل لائن کا ترجمہ ہے، ٹرانسلیشن ہے اس کے میننگ، یا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے ایمان والو، تداینتم تم معاملہ کرو، بدین رن کا، قرض کا، اینی ڈیپٹ، اجل مسمى کسی مقررہ میعاد پر، فاکتبوہ وليکتب تو اس سے چاہیے کہ لکھ لیا کرو، اور لکھنے والے کو چاہیے کہ اسے لکھ لے، بینکم تمہارے بیچ، تمہارے درمیان۔ پارٹ نمبر 16 یہاں پر کمپلیٹ ہوا۔ پارٹ نمبر 17 میں بات کی تھی میاں بیوی کے بہترین محبت والے اور ایک دوسرے سے سکون لینے والے رشتے کی بات کی تھی، جہاں پر وہ آیات ہی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، ازواج کے بارے میں، جوڑے کے بارے میں، میاں بیوی دونوں کے لیے، اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارا جوڑا میاں بیوی تمہیں میں سے پیدا کیا۔ پھر پریم، محبت، اس کے بارے میں بات ہوئی، وہ من آیات ہی، اور اس کی نشانیوں میں، خلق پیدا کیا، انفسکم نفسک تم ہی میں سے، ازواجن جوڑا یا میاں بیوی، الیہا اس کی طرف، مودتن محبت، ٹھیک ہے۔ تو یہ میاں بیوی کے اہم رشتے کے بارے میں بات ہوئی تھی۔ پھر پارٹ نمبر 18 میں بات ہوئی تھی بچوں کی پرورش کے بارے میں، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ یہ امپورٹنٹ بھی ہے، آج کل کے انٹرنیٹ کے دور میں اتنی زیادہ انفارمیشن اور اتنی زیادہ چیزیں، جہاں اچھی چیزیں اویلیبل ہیں وہاں بہت بہت زیادہ بری چیزیں بھی اویلیبل ہیں۔ تو یہ اللہ نے نیک اور صالح عمل انسان کو بتائے، عطا کیے، تاکہ وہ یہ چیزیں، یہ گن اپنے بچوں کے اندر ڈالے۔ قرآن کے ذریعے کیا بتایا؟ جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی اسے پڑھیے اور نماز قائم کریے، پڑھیے بھی سمجھیے بھی۔ یقیناً نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، بے شک اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، تم جو کچھ کرتے ہو اس سے اللہ خبردار ہے۔ نماز کے لیے پاک ہونا، صاف ہونا، پوتر ہونا، وضو کرنا، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب آپ اس فکر میں ہوں گے تو آپ بہت سی ناپاک اور فحش اور واہیات چیزوں سے آپ بچیں گے۔ تو یہ پارٹ نمبر 18 کا خلاصہ تھا۔ اور بھی کچھ آیتیں تھیں جو اولاد کی تربیت کے بارے میں بہت پرومیننٹ تھیں، دعائیں تھیں کچھ خاص کہ اپنے بچوں کے لیے پہلے دعا کیا کریں آپ کہ میں نیک صالح اللہ اولاد عطا کرے۔ اس کے بعد پھر اولاد عطا ہو جائے تو کس طرح سے اللہ نے کچھ دعائیں بتائیں کہ اسے اللہ میاں ہمارے بچوں کو بہترین انسان اور امام بنا امت کا، قوم کا۔ اور اس میں کچھ پھر الفاظ آئے تھے، تتلون، تتلو، اتلو پڑھیے، تلاوت کریے، تنہا باز رکھتی ہے، منکر برائی سے، تصنعون تم جو کچھ کرتے ہو، الیک آپ کی طرف، تمہاری طرف۔ اس کے بعد آتا ہے جی پارٹ نمبر 19، سیکنڈ لاسٹ، یعنی سمجھ لیجیے ایک طرح سے جو بھی لیٹسٹ ہم نے اپنے ریکارڈنگ کور کی ہے، قرآن کی طاقت۔ لقد ارسلنا رسولنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وانزلنا الحدید، ٹھیک ہے۔ اس میں بتایا تھا ہم نے یقیناً اپنے پیغمبروں کو واضح اور روشن معجزے دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ کتاب اور انصاف کی ترازو نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہ سکیں، اور ہم ہی نے لوہے کو نازل کیا۔ اب لوہے کے بارے میں کتنی شاندار چیزیں، بگ بینگ تھیوری یا پھر جائنٹ، ریڈ جائنٹ، یا اس طرح کی چیزوں سے بتائی تھی کس طرح اللہ آسمان سے لوہا برساتا ہے۔ اور اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو لقد ارسلنا یقین ہم نے بھیجا، بالبینات کھلی دلیلیں دے کر، بالقسط عدل پر، الحدید لوہا، سورہ الحدید کی آیت تھی یہ، باعث قوت
ینصرہ مدد کرتا ہے اس کی، ٹھیک ہے۔ اور اب یہ لاسٹ پارٹ جو لیٹسٹ ہم نے پارٹ نمبر 20 کور کیا تھا، اس میں بتایا تھا کہ کوئی بھی چیز اللہ نے ایسے ہی خام خواہی پیدا نہیں کر دی، وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، ہم نے آکاش اور دھرتی کو اور جو کچھ اس کے پیچھے ویرتھ ہی پیدا نہیں کیا، چاہے وہ کوئی زندہ چیز ہے، چاہے کوئی بھی چیز ہے جو انسان کہ کہیں نہ کہیں کوئی چیز مدد کر رہی ہے، اور ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے، سنکرونائز ہے، پوری سب چیزوں نے ایکو سسٹم کو مینٹین کیا ہوا ہے۔ تو یہ سورہ صاد کی دا لیٹر، اس کی 27ویں آیت، اس کے کچھ لفظ یہ ہیں خلقنا، یہ لفظ آپ نے بار بار دیکھا ہے، کریٹڈ پیدا کیا، السماء یہ بھی لفظ دیکھا آپ نے، آسمان، بینہما اس کے درمیان، اس کے بیچ، باطلا ویرتھی، ان وین، ٹھیک ہے نا، ایک باطل جھوٹ کے لیے، فالسوٹ کے لیے بھی ہے الباطل، اور ایک یہاں پر، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سے اختتام ہوتا ہے پارٹ نمبر 11 سے لے کر 20 تک۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، 2 کمپلیٹ سیشن، 10 پارٹ کے، 10 + 10 یعنی 20 پارٹ کے اللہ نے کمپلیٹ کروائے۔ اللہ میاں آپ کو ہمیں سب کو قرآن کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور سب سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔